اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ انسانوں کو پانی پلانا، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، ہسپتال بنوانا، یتیم خانے بنوانا، تکبرانہ لباس پہنا، ریشم کا لباس اس امت کے مردوں کے لیے حلال نہیں۔ جن لوگوں میں قومیت کی بنیاد پہ، وطنیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، دنیا کی کسی جھوٹی بنیاد پہ تکبر اور غرور ہے، ہم یہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ کوئی زبان کی تسبیح نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دنیا گید بن جائے اور انسان اس کے اندر قید ہو جائے اور وہ وہاں بیٹھ کر بھی اگر لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ پڑھتا رہے، اللہ اس کو پھاڑ کر ان غموں سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ دنیا میں ہر انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہتا ہے۔ ہر مسلمان اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا خواہش مند ہے۔ جس کی نظر آخرت پہ ہے، جو موت پہ یقین رکھتا ہے، جسے یقین ہے کہ میں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، اس کا جی چاہتا ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں تو نیکیوں کے انبار میرے نامہ اعمال میں ہوں، کیونکہ قیامت کے دن کامیابی ہی اسی بنیاد پر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان بھاری ہو گیا، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ تو کامیاب ہے، اور جس کا نیکی والا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ ناکام و نامراد ہے۔ بہت سارے نیک کام ہیں، یتیموں کی کفالت، بیواؤں کا سہارا، انسانوں کو پانی پلانا، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، ہسپتال بنوانا، یتیم خانے بنوانا، درخت لگوانا، بہت ساری نیکیاں دنیا میں ہیں۔ سب سے بھاری نیکی کون سی ہے؟ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ میزان میں جس کا پلڑا سب سے زیادہ بھاری رہے گا، آئیے آج اس نیکی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو میزان میں سب سے بھاری ہے، جس سے بھاری اور کوئی نیکی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے جسم پہ سبز شال کی طرح کا ایک چوغا، ریشمی چوغا اس نے پہنا ہوا، یا اس کے بٹن ریشم کے لگے ہوئے، اور وہ بولنے لگا کہ تمہارا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیچ قوم والے کو عزت دینا چاہتا ہے اور ہر عزت والے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور اس بدو کو اس کے گریبان سے پکڑا اور فرمایا لا ارى علیک ثیاب من لا یعقل، تم کپڑوں ہی سے بیوقوف نظر آتے ہو، تمہارا یہ لباس گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ تمہارے پلے میں عقل نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، بیٹھ گئے اور فرمایا ان نوحا علیہ السلام لما حضرته الوفاء، جب نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، فقال انی قاصر علیکم الوصیہ، میں خاص طور پہ تم دونوں کو وصیت کرنا چاہتا ہوں، آمرکما باثنتین، میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، وانہاکما عن اثنتین،
اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں. نوح علیہ السلام وفات کے قریب ہے، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، یہ آدم ثانی ہیں، اور اپنے بیٹوں کو دو چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور دو چیزوں سے منع کرتے ہیں. انہاکما عن الشرک والکبر، میں تمہیں شرک سے منع کرتا ہوں اور تکبر سے منع کرتا ہوں. اس بدو نے تکبرانہ لباس پہنا، ریشم کا لباس اس امت کے مردوں کے لیے حلال نہیں، اور اپنی زبان سے جو جملے کہے وہ بھی تکبر سے بھرے ہوئے کہ تمہارے یہ نبی نیچ ذات، کوئی ذات نیچ نہیں ہوتی. اللہ نے جو یہ ذاتیں بنائی ہیں فخر کے لیے نہیں بنائی بلکہ پہچان کے لیے بنائی. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قوموں میں بانٹا ہے، قبائل میں بانٹا ہے، برادریوں میں تقسیم کیا ہے. کیوں؟ لِتَفَاخَرُوا، نہیں تم فخر کرو، کوئی اپنی ذات کو بڑی اعلیٰ کہے اور دوسری کی ذات کو بڑی ادنا کہے، نہیں. لِتَعَارَفُوا، تمہارے آپس کے تعارف کے لیے یہ ذاتیں ہیں، فخر کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قیامت کے دن بازی تو وہ جیت گیا جو متقی ہے، جو سلیم دل لے کر آیا، جو پاک دل لے کر آیا، جو رب کے خوف سے زندگی گزار کر آیا. یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ فلاں ذات والا جیت گیا اور فلاں ذات والا ہار گیا، وہاں تو تقوی کی قیمت لگنے والی ہے. تو اس بدو نے تکبر کے جملے کہے کہ یہ عزت والوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، ذلیلوں کو عزت دینا چاہتا ہے. پیدائشی طور پہ کوئی عزت والا نہیں ہے، پیدائشی طور پہ کوئی ذلیل نہیں ہے، یہ اس کے اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل ہے، یا اس کے اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا میں عزت ہے. باقی جو ذات پات کی عزتیں ہیں یہ تو جھوٹی عزتیں ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. یہاں تو اللہ کو راضی کرنے والا اگر بلال ہے، حبشہ کا غلام ہے، رضی اللہ عنہ وارضاہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت کی سیر کر رہا تھا، تم دنیا پہ چل رہے تھے، تمہارے پاؤں کی آہٹ میں اللہ کی جنتوں میں سن رہا تھا. یہاں عزت نیکی کی ہے، تقوی کی ہے. تو جو تکبر کا معاملہ اس نے پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ اپنے صحابہ کو اور رہتی دنیا تک کو سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو منع کیا دو باتوں سے. پہلا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، دوسرا تکبر نہ کرنا. اور یہاں سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جس امت میں شرک نہیں آ سکتا، ویسے ڈرایا ہوا ہے شرک 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 کو بھاؤ باللہ بنا دیا ہے وہابیوں نے، شرک شرک کہہ کر اہل حدیثوں نے. بھائی نبی، اور نبی بھی کون؟ نوح علیہ السلام، 950 سال لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگانے والے، دعوت قومی لیلا و نہارا کی مصداق، وہ بھی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو شرک سے ڈرا رہے ہیں. اگر یہ اتنی آسان سی بات ہوتی نہیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیطان مایوس ہو گیا، اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا. بھائی وہ خطاب صحابہ سے تھا کہ تم سے اب شیطان بت پرستی نہیں کروا سکتا. ہاں دنیا کے خزانے کھل گئے تو آپ اس میں دنیا کی محبت میں تم پیچھے نہ پڑ جاؤ ایک دوسرے کے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن تم سے مایوس ہو گیا ہے کہ تم بت پوجو گے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ پوری امت کا آپ نے تزکیہ کر دیا کہ خلاص سب قیامت تک شرک نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دوست کے بت کی دوبارہ پوجا نہ ہو اور عورتیں اس کا طواف نہ کرتی پھریں اس قبیلے کی. یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو منع کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں شرک سے بچے رہنا، شرک نہ کرنا، تکبر نہ کرنا. جن لوگوں میں قومیت کی بنیاد پہ، وطنیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، دنیا کی کسی جھوٹی بنیاد پہ تکبر اور غرور ہے، ہم یہ ہیں، ہم یہ کوئی ہم شم نہیں ہے. تکبر سے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو منع کیا. اور حکم کس بات کا دیا؟
آئیے نوح علیہ السلام کی یہ پیاری گفتگو سنتے ہیں. وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، اس آوازے کو نہ چھوڑنا. تمہارے بابا نے یہ آوازہ 950 سال اپنی قوم کو سنایا. قوم نے کہا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، اپنے پنجتن پاک کو نہ چھوڑنا، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا. اور نوح علیہ السلام کہتے رہے لا الہ الا اللہ، وہی سوازے پہ کان نہ دھرتے تھے. اپنے بیٹوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ کو سنبھال کے رکھنا، اس کو تھام کے رکھنا، اس پر یقین رکھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا. فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهَا، اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، سب آسمان اور زمینیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے، سمندر ہیں، درخت ہیں، جنگل ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات، لو وضعت فی کفۃ المیزان، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے. یہ آسمان، ایک آسمان کی موٹائی ایک روایت کے مطابق 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. آسمان میں اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے، جن کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیت المعمور، جو فرشتہ اس میں ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. 70,000 فرشتے اس میں روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کتنی تعداد ہوگی؟ جو ایک دفعہ داخل ہوا دوبارہ داخلہ نہیں ملے گا. آسمان میں ایک بالشت یا 4 انگلی کی کوئی ایک جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے یا رکوع میں اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو. اور نوح علیہ السلام اس لا الہ الا اللہ کی قیمت کیا بیان کر رہے ہیں؟ ساتوں آسمان، آسمان کی مخلوقات، ساری زمینیں، زمینوں کی مخلوقات اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، وَوُضِعَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى، اور لا الہ الا اللہ میزان کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، كَانَتْ أَرْجَحْ، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. توحید کو بھول جانے والے بھائیوں، توحید کو چھوڑ کر دین اسلام کی فضائل کی طرف لوگوں کو بلانے والے پیارے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت ذرا حدیث رسول سے سنیے کہ اگر 7 آسمان و زمین مخلوقات سمیت ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ کر تولا جائے تو لا الہ الا اللہ تمام آسمانوں پر بھاری ہے، زمینوں پر بھاری ہے، ان کی مخلوقات پر بھاری ہے. وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُمَا، اگر یہ آسمان اور یہ زمینیں ایک کڑے کی صورت ہوتی اور اس کڑے کے اوپر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جاتا تو یہ کلمہ اس کو پھاڑ دیتا، توڑ ڈالتا. 7 آسمان و زمینیں مل کر لا الہ الا اللہ کی وزن کو برداشت نہ کر سکتی اور یہ زمین و آسمان پھٹ جاتا. وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں سبحان اللہ وبحمدہ، اس کلمے کو نہ چھوڑنا، اس تسبیح کو نہ چھوڑنا. اس کی شان کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ ہر چیز کی نماز ہے، ہر چیز کی نماز ہے یہ تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ وبہا یرزق کل شیء، اور اس کی وجہ سے ہر ذی روح کو رزق دیا جاتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. جو بھائی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، جو بھائی رزق کے معاملات میں پریشان ہیں، روزی کے مسئلے میں تنگ ہیں، وہ اس حدیث کو اپنے لیے خزانہ سمجھیں.
سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا تکرار کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ یہ رہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہر ذی روح کو اس کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے، تو جس کی زبان پر یہ ترانہ بن جائے گا وہ انشاءاللہ رزق کے معاملے میں کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، یہ قیمت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ یہ نوح علیہ السلام کا فرمان، یہ حدیث مبارکہ سکھاتی کیا ہے کہ آپ علم و عمل کے کسی مقام پر پہنچ جائیں، اپنی اولاد کو تبلیغ کرتے رہیں، توحید کو نہ چھوڑنا۔ لا الہ الا اللہ کوئی زبان کی تسبیح نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ دعوت توحید ہے۔ یہاں اس بات اور نفی ہے، پہلے نفی ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، عزت دینے والا نہیں، بیماریاں ٹالنے والا نہیں، کوئی نہیں جو مصیبتوں میں سے پار لگا دے، کوئی نہیں جو کشتیوں کو پار لگا دے، کوئی نہیں جو مصیبتوں میں سے انسان کو آسانیوں کی طرف لے جائے الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی دستگیر ہے، وہی کشتیاں پار لگانے والا ہے، وہی گنج بخش ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہی مختار کل ہے، باقی سارے منگتے سوالی اور محتاج ہیں، وہ کسی کے در کا سوالی اور محتاج نہیں، وہ غنی ہے، وہی الہ برحق ہے، جس نے اس کلمہ کو اس فہم کے ساتھ ادا کیا، اس فہم کے ساتھ مانا، اس معانی کو سامنے رکھ کر اس کو تسلیم کیا، تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ اتنی وزنی نیکی ہے کہ آسمان اور زمین اور ساری مخلوقات مل کر بھی لا الہ الا اللہ کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور لا الہ الا اللہ ایک ایسی عظیم تسبیح ہے کہ انسان کتنا ہی پریشان، کتنا ہی غمگین ہو، دنیا گید بن جائے اور انسان اس کے اندر قید ہو جائے، اور وہ وہاں بیٹھ کر بھی اگر لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ پڑھتا رہے، اللہ اس کو پھاڑ کر ان غموں سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں قید، سمندر کی تہ، رات کا اندھیرا، ان تین اندھیروں کے پردوں کے پیچھے سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، مالک غلطی مجھ سے ہوئی، تو پاک ہے۔ تو اس لا الہ الا اللہ کو سمجھیے، سمجھ کر پڑھیے، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ میں 3794 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدقہ ربہ وقال لا الہ الا انا وانا اکبر۔ جب انسان لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھتا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو سب سے بڑا ہے، اس کی اس بات پر اللہ اپنے بندے کی تصدیق فرماتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَحْدِي۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ تنہا اور یکتا ہے، تو اللہ اپنے بندے کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، وانا وحدی اور میں تنہا و یکتا ہوں، میرا کوئی شریک پارٹنر نہیں، نہ کوئی میری بیوی ہے، نہ کوئی میری اولاد ہے، نہ میرے کوئی بچے ہیں، نہ میری کوئی عائلہ ہے، نہ عیال ہے، وحدہ وہ تنہا و یکتا ہے، اللہ اپنے بندے کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن پیارے بھائی
جب آپ یہ عقیدہ رکھو گے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو آپ نے اس توحید کے عقیدے کو نہیں سمجھا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو پھر عقیدہ توحید کو نہیں جانا، کفر اور شرک کی وادیوں میں گر گیا۔ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے مشرکین مکہ کی طرح کہ فرشتے اللہ کی بیٹیے ہیں، وہ کفر اور شرک کی وادیوں میں گر گیا، اس نے توحید کو نہیں سمجھا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں تو اس نے وحدہ کے عقیدے کو نہیں مانا، اللہ کو تنہا و یکتا نہیں مانا، اس نے بھی دو الہوں کا تصور رکھا۔ جس نے عقیدہ وحدت الوجود کو تسلیم کیا تو اس نے ان سب سے بڑھ کر کفر کیا کہ وہ ہر چیز کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی ذات ہر چیز کے اندر حل ہو گئی ہے، اور یہ مختلف صورتیں دنیا میں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ ہی کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں۔ تعالی اللہ عما یقولون، یہ کفر کے اندر سب سے بڑا کفر ہے، یہود و نصارہ کے کفر سے بھی بڑا کفر ہے۔ قل هو اللہ احد، یاد رکھیے وہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب انسان اس ایمان کے ساتھ یہ کہتا ہے، رب اپنے بندے کے اس جملے کی تصدیق کرتا ہے، لا الہ الا انا وانا وحدی، میرے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں اور میں تنہا و یکتا ہوں۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی حصے دار نہیں، نہ زمین کو پیدا کرنے میں، نہ آسمان کو پیدا کرنے میں، نہ چاند سورج کو پیدا کرنے میں، نہ کوئی کائنات کا ایک ذرہ پیدا کرنے میں اللہ کا شریک ہے، نہ انسان بنانے میں، نہ جن بنانے میں، کوئی شریک نہیں۔ جب اللہ کا کوئی شریک نہیں تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس میں بھی کوئی شریک نہیں بنے گا، سجدے صرف اللہ کو ہوں گے، رکوع صرف اللہ کو ہوگا، نذر و نیاز صرف اللہ کے نام کی ہوگی، قربانی و ذبح صرف اللہ کے نام کا ہوگا، پکار صرف اللہ کے نام کے لگے گی، یا اللہ مدد کہا جائے گا، یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد اور یا جیلانی مدد کے نعرے۔ اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہرانا ہے۔ جب انسان اس عقیدے کے ساتھ یہ جملے ادا کرتا ہے تو مولا فرماتا ہے لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، میرے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، میں تنہا و یکتا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِيَ الْمُلْكُ ولی الحمد۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت اللہ کی ہے، تعریفیں اللہ کی ہے، تو اللہ اپنے بندے کی ان جملوں کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، بادشاہت بھی میرے لیے ہے، حمد و ثنا بھی میرے لیے ہے۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، الہ برحق سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، اور نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر کسی کے اختیار اور بس میں نہیں ہے، قال اللہ لا الہ الا انا ولا حول ولا قوة الا بی، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری توفیق کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں اور نیکی کرنے کی طاقت رکھنا ممکن نہیں۔ تو پیارے بھائی، یہ ترانے توحید کے، یہ پیارے جملے توحید کے جب آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، شرط یہ ہے آپ کا دل یقین کی دنیا میں ہو، آپ کے دل کے اندر ان باتوں پر یقین ہو، آپ ان کے تقاضوں کو جانتے اور مانتے ہو، تو آپ وہ عظیم آدمی ہیں، آپ کے ان جملوں کی تصدیق مالک و مولا اپنے عرش سے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من قالها فی مرضه ثم مات لم تطعمه النار، اگر کوئی اپنی وفات والی بیماری میں، مرض الموت میں یہ جملے، یہ تسبیحات کہہ لے اور وہ فوت ہو جائے، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ آگ سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، تو سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید کو اپنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ میں 4300 نمبر روایت، یصح برجل من امتی یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، قیامت کے دن میرے ایک امتی کو بلند آواز سے تمام مخلوقات کے سامنے بلایا جائے گا، فَيُنْشَرُ لَهُ 99 سجلہ، اور اس کے 99 رجسٹر
کھول دیے جائیں گے. ہر رجسٹر کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی؟ کل سجل مد البصر، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک اس کا وہ رجسٹر گناہوں کا پھیلا ہوا ہوگا. ثم یقول اللہ عز وجل، تب اللہ مالک فرمائے گا، هل تنکر من هذا شیئا، یہ جتنے تیرے گناہ ان رجسٹروں میں لکھے ہوئے ہیں کسی ایک گناہ کا تو انکار کرتا ہے جو تو نے نہیں کیا؟ فیقول لا یا رب، کہے گا نہیں اللہ، میں سارے گناہوں کو تسلیم کرتا ہوں، یہ ساری خطائیں مجھ سے ہوئی ہیں. فیقول اظلمتک کتبت الحافظون، کیا لکھنے والے فرشتوں نے، کرامن کاتبین نے تیرے ساتھ ظلم کیا؟ ایسے گناہ تیرے رجسٹروں میں لکھ دیے گئے جو تو نے کیے نہیں، تو ان کا انکار کرتا ہے. ثم یقول الک عن ذلک حسنہ فیہاب الرجل فیقول لا، بندہ کہے گا نہیں اللہ، فرشتوں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، یہ میرے گناہ ہیں، میں اقرار کرتا ہوں. اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو وہ بندہ خوف زدہ ہو جائے گا اور کہے گا اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، یہ گناہوں کے انبار ہیں، جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک پھیلے ہوئے یہ رجسٹر ہیں. فَيَقُولُ بَلَا إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ، مولا فرمائے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری نیکیاں بھی ہیں. تو نے یہ گناہوں کے رجسٹر دیکھ لیے، اقرار کر لیا کہ تیری اپنی ہی خطائیں ہیں، کسی نے ظلم و زیادتی نہیں کی، تو اب سن ہمارے پاس تیری نیکیاں بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، اور آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو ایک چھوٹا سا کاغذ، ایک چھوٹا سا بطاقہ نکلے گا جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بندہ کہے گا فیقول یا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، کہے گا اللہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر، 99 رجسٹر جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اس کا کیا مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ؟ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تُظْلَمْ، مالک فرمائے گا تیرے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، آج انصاف کا دن ہے، عدل والے کی عدالت ہے، تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تُظْلَمْ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کے سارے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور ایک پلڑے میں وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا. فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، تو وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس پہ عقیدہ توحید لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. جب اس کے ساتھ تولا جائے گا سارے گناہ ہلکے ہوں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا وہ بھاری ہوگا. یہ بندہ اپنے گناہوں سے فارغ ہو کے اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے گا. تو پیارے بھائی یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اس نیکی کو تھامیے، اس نیکی کا علم حاصل کیجئے، اس لا الہ الا اللہ کے معانی کو سمجھیے، اس لا الہ الا اللہ کی شروط کو جانیے، اس عقیدہ توحید کو حرز جا بنائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد اور مسند احمد میں یہ روایت ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس شخص کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا اس کے لیے اللہ کی جنت واجب ہو گئی. جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا، لا الہ الا اللہ کو جانا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری اور پھر اسے آخری لمحات لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب ہو گیا، اس پر اللہ کی جنت واجب ہو گئی. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انی لأعلم کلمہ لا یقولها عبد عند موته الا اشرق لها لونه ونفس اللہ عنہ کربته. میں ایک کلمہ جانتا ہوں، مومن بندہ انسان اپنی موت کے وقت
اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا رنگ چمک اٹھتا ہے اور اس کی تکلیف کو اللہ دور کر دیتا ہے. وہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ جب اس دنیا سے چھوڑ کے اگلے جہاں کی طرف ہمارے سفر کا وقت ہو، مولا تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، مولا ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا ہوتا ہے اور ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہو کر تیرے حضور پیش ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین تسبیح، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا الحمد للہ. چلتے پھرتے اس کو اپنی عادت بنائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ پڑھتے رہیں. یہ وہ خزانہ ہے جس کے وزن کے برابر زمین و آسمان بھی نہیں آ سکتے. اور بہترین دعا الحمدللہ. ان تمام احادیث سے جو چیز سمجھ آئی وہ کیا؟ تمام نیکیوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. توحید کا عقیدہ درست ہوگا تو باقی ساری نیکیوں کا وزن ہوگا، اور توحید کے عقیدے میں خرابی ہوگی، بگاڑ ہوگا تو پھر باقی نیکیاں آپ کے پلڑے کو بھاری نہیں کر سکیں گی. کوئی نیکی نیکی نہیں ہوگی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا اگر اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر نہ ہوئی. اے اللہ اسی عقیدہ توحید پر ساری زندگی قائم اور دائم رکھنا، شرکی غلاستوں سے ہمیں محفوظ رکھنا، اسی توحید کا پیغام دینے کی توفیق عطا فرمانا، اس عقیدے کی چوکیداری کرنے کی توفیق عطا فرمانا، زندہ رکھنا ایمان کی بہترین حالت پہ، اللہ موت دینا ایمان کی بہترین حالت میں، اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا. اے مولا و مالک تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.